سلمان بخاری کی کتاب سیارگی میں سے ان کی کہانی۔ جنگل۔ آج بہت خاموشی تھی۔ جنگل میں چاروں جانب سکوت تھا۔ پہلے جب میں یہاں آتا تھا تو ہوا کا کوئی جھونکا، کسی پتے کی سرسراہٹ مجھ سے ضرور ہم کلام ہوتی تھی، مگر آج کچھ عجیب سی خاموشی تھی۔ نہ پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، نہ کسی پرندے کی کوئی آواز کان میں پڑ رہی تھی۔ درخت چپ چاپ اپنی ٹہنیاں سمیٹے کھڑے تھے، جیسے کسی خوفناک طوفان کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں خاموش دبک کر سہمے بیٹھے تھے۔ جنگل میں کوئی میری جانب نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک گلہری نہ جانے کیوں اپنے بل سے باہر نکلی اور میری اس پر نظر پڑی۔ وہ مجھے کنکھیوں سے یوں دیکھنے لگی جیسے وہ حیران ہو کہ میں جنگل کے اس آفت زدہ ماحول میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے، آخر یہاں کیا ہونے والا ہے، یا کچھ ہو چکا ہے جس سے میں آگاہ نہیں ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، مجھے یہ جانے بغیر واپس چلے جانا چاہیے یا جنگل کے باسیوں کو ان کے خوف سے نجات دینے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ چرند پرند آنے والی مشکلات کو انسانوں کی نسبت پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ ضرور کچھ خطرناک ہونے والا ہے۔ میں شش و پنج میں تھا کہ اچانک ایک مارٹر گولہ شدید دھماکے کے ساتھ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر گرا۔ میں ہوا میں کچھ فٹ اچھلا اور دور ایک ڈھیر پر گرا۔ وہ ڈھیر سوکھے پتوں کا تھا، اس لیے مجھے زیادہ چوٹ نہ لگی۔ میں فوراً کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور جس جانب سے گولہ آیا تھا اس جانب اندھا دھند بھاگا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک فوجی دستے کا سامنا ہوا جس کے آگے آگے ٹینک چل رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بے اختیار چیخ کر انہیں کہا کہ آگے گولہ باری نہ کرو، آگے گولے مت پھینکو۔ میں چلا رہا تھا کہ ایک ہیٹ والا فوجی اچانک میرے سامنے آیا اور مجھے گریبان سے پکڑ کر دوسری طرف لے گیا۔ میں ابھی تک چلا رہا تھا، اس فوجی نے یکدم مجھے ایک تھپڑ رسید کیا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، لڑکھڑا کر چند فٹ دور جا گرا۔ فوجی نے چلا کر کہا، بکواس بند کرو، کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ساتھ ہی اس نے ایک جونیئر فوجی کو کہا، تلاشی لو اس کی۔ وہ ہر طرف سے مجھے ٹٹولنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سپاہی نے میری جیب سے نکلا بٹوا سینئر فوجی کو دیا اور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ فوجی نے میرے بٹوے سے نکلا میرا شناختی کارڈ دیکھ کر میری جانب مسکراتے ہوئے کہا، آپ ان حالات میں اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں یہ علاقہ خطرناک ہے اور یہاں جنگ کا ماحول ہے؟ میں نے روحانسی آواز میں چبا کر کہا، نہ یہ علاقہ خطرناک اور آفت زدہ ہے اور نہ ہی یہاں کوئی جنگ چھڑی ہے۔ اگر آپ لوگ واپس چلے جائیں تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بات سن کر فوجی کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی اور وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ یہاں سے واپس جا رہے ہیں یا آپ کو زبردستی بختر بند ٹینک میں بند کروا کے واپس بھیجا جائے؟ میں نے کہا، میرا گھر پاس ہی ہے، میں خود ہی واپس چلا جاؤں گا، مگر براہ مہربانی جنگل میں مارٹر گولے مت برسائیں۔ فوجی نے حیرت سے استہزائیہ لہجے میں کہا، کیوں، اندر آپ کا کوئی جاننے والا رہتا ہے؟ میں نے کہا، جی بالکل، کوئی ایک نہیں، بہت سے جاننے والے ہیں میرے اندر۔ فوجی کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ میرے قریب آ گیا اور بولا، اب سمجھا، تم ضرور دشمن ملک کے لیے کام کرتے ہو، اسی لیے ہمارے کام میں رخنا ڈال رہے ہو۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دشمن ملک؟ کون دشمن ملک؟ کیسا رخنا؟ فوجی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں اب ہوش آیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ اچھی طرح پتہ ہے آپ کو۔ میں نے کہا، سر آپ پہیلیاں نہ بجھوائیں، میرا جرم مجھے بتائیں یا مجھے اجازت دیں۔ اتنی دیر میں ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا اور سینئر فوجی کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ فوجی اپنا ہیٹ اتار کر فوراً سپاہی کے ساتھ مجھے اکیلے چھوڑ کر تیزی سے دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے موقع پا کر خود ہی وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ بھاگ کر کچھ ہی دور گیا تھا کہ پھر ایک دوسرے فوجی دستے کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ دستہ پہلے دستے سے بڑا تھا اور ٹینک بھی ان کے پاس 2 تھے۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا، مجھے انچارج سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، کرنل ابھی آرام کر رہے ہیں، یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ میں نے سپاہی سے پوچھا، آپ لوگ جنگل کی جانب گولے کیوں برسا رہے ہیں؟ سپاہی نے مجھے سر سے پاؤں تک حیرت سے دیکھا اور کہا، لگتا ہے تم بہت احمق آدمی ہو، تمہیں نہیں پتا سالانہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، تم لوگ فوجی مشقیں جنگلوں سمندروں میں ہی کیوں کرتے ہو؟ سپاہی نے مسکراتے ہوئے استہزائیہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا، میرا شک ٹھیک تھا، تم واقعی احمق ہو۔ اس نے قہقہا بلند کیا اور بولا، احمق انسان، تمہارا کیا خیال ہے
जंगी मशक़ें शहरों में की जानी चाहिए। मैंने कहा, क्यों नहीं, आखिर फौज शहर ही फतह करती है ना। उसने झुंझलाकर कहा, हाँ, मगर तुम बहुत सरफिरे शख्स हो। जाओ फूटो यहाँ से। कर्नल साहब ने अगर तुम्हारी बातें सुन ली तो वो गुस्से में बहुत ज्यादा बारूद बरसाएंगे जंगल में। ये कहकर वो फिर हंसने लगा और एक दूसरे सिपाही को हाथ से इशारा किया और बोला कि इधर आओ, इन हजरत से मिलो। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वो दोनों मुझे पागल समझकर हंस रहे थे। मैं जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। रास्ते में कहीं आग से झुलसे दरख्त नजर आए, कहीं अधजले जानवर मुर्दा हालत में पड़े दिखाई दिए। एक पेड़ के नीचे एक आध जला घोंसला नजर आया जहां एक फाख्ता अपने मरे हुए बच्चों के सिरहाने कुछ गुटरगू करती नजर आई। एक गिलहरी बहुत सी जली गिलहरियों के पास हैजान सी उछलती नजर आई। खरगोश, तीतर, चकोर, मेंढक एक जगह बहुत सी जली हुई लाशों के पास खामोश बैठे दिखाई दिए। एक बंदर जमीन खोदकर दो जल मरे बंदरों को दफन कर रहा था। आसमान का रंग धुएं से सियाह हो चुका था। मुझ में यह सब कुछ अब और देखने की सकत बाकी नहीं बची थी। मैंने सरपट भागना शुरू किया। मेरा सांस फूल चुका था। मैं अंदर से टूट चुका था।